کہ فرمایا آخری زمانے میں کبھی کو کبھی نہیں سمجھا جائے گا. آپ کے سامنے کوئی مثلاً خدا نخواستہ گالی دے، آپ پہلی بار بہت برا مانیں گے، دوبارہ گالی دے گا، تیسری بار گالی دے گا، 4 5 6 7 8 بار دے گا، آپ کے لیے وہ معاملہ نارمل ہو جائے گا. پہلی بار آپ کا بچہ آپ کے سامنے سگریٹ پی، آپ کو برا لگے گا، لیکن 10 بار اگر یہ کام کرے نارمل ہو جائے گا. فور دا فرسٹ ٹائم اگر کوئی خاتون ٹی وی پر آئے اور دوپٹہ نہ پہنے یا کچھ لباس گندا پہنے، آپ کو برا لگے گا. بھئی پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی موویز میں ایسا گانا آ گیا، برا لگے گا. 1 بار دکھائیں گے، 2 بار دکھائیں گے، 3 بار دکھائیں گے، 4 بار دکھائیں گے، اب نارملائز ہو جائے گا. پہلے 1 آدمی کراچی میں مرتا تھا، وہ 1 آدمی مر گیا، پھر 2، پھر 3، پھر 7، پھر ایک نوبت کراچی میں یہ آ گئی کہ 9 لوگ ڈیلی مر رہے تھے. اور کراچی والا لاہور جاتا تھا، لاہور والے کہتے تھے آپ کے شہر میں ڈیلی 9 لوگ مرتے ہیں. ہم نے یہ کون سی بڑی بات ہے، تو ہمارے لیے تو روٹین بن گئی ہے. اتنا معاشرے میں برائی کو انجام دو کہ برائی نہ لگے، کبھی نہ لگے، کبھی کو نارملائز بناؤ. تبھی سختی سے منع کیا کہ اگر تم نے کسی کا عیب دیکھا بھی ہے نقل نہ کرو. نقل کرنے سے برائی عام ہوتی ہے. کسی کو زنا کرتے ہوئے، کسی کو شراب پیتے ہوئے، کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، نقل نہ کرو، کیونکہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. خدا تیرے گناہوں کو چھپاتا ہے، تو بندوں کے گناہوں کو چھپا. وہ ستار العیوب ہے، تو ستار العیوب بن. اب انہی ٹیکنیکس میں سے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ مسلمانوں کے شعائر کی بہترامی کی جائے. ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان جلوس نکالیں گے، چلو 4 جلوس 5 جلوس. حکمرانوں میں تو ویسے ہی غیرت کا ٹیکہ ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ کریں گے نہیں. 4 تبلیغی جماعتیں، 4 دیندار لوگ جلوس نکال لیں گے، پھر اپنے آفیسز میں مشغول ہو جائیں گے. پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا رسول خدا کا کوئی کارٹون بنائے، بہترامی کرے رسول گرامی کی. 1 بار بنایا، 2 بار بنایا، 3 بار بنایا، 4 بار بنایا. اب آپ کے لیے کیا ہوتا جائے گا؟ نارملائز ہوتا جائے گا. بچوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہن میں آئے گا اچھا رسول کا کارٹون بنا. ہاں، مقدس پروری ختم ہوتی جائے گی. 1 بار اس کتاب کو جلائیں گے، 2 بار اس کتاب کو جلائیں گے، 3 بار اس کتاب کو جلائیں گے. جب یہ کام بار بار ریپیٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تقدس آپ کی نسلوں کے ذہنوں میں کتاب کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. بھئی کتاب کتاب ہے، کتاب کتاب کی طرح جل گئی تو کیا ہو گیا؟ اور اسی زائنس لوبی نے مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ بنایا جو مقدسات کی توہین کرتا تھا. ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی رگ ہے. جس طرح کرسچنز میں پروٹیسٹنٹ کو بنایا گیا، کیتھولک تھے پروٹیسٹنٹ ہو گئے سارے، اکثریت پروٹیسٹنٹ کی ہے. پروٹیسٹ اگینسٹ دا لا آف دا گاڈ، اللہ کے قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرو. یہ فیمنسٹ عورتیں یا فیمنزم کے ماننے والے جب روڈوں پہ نکلتے ہیں، دراصل یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کے قوانین کے خلاف. حجاب کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. عورت کی 2 گواہیاں، مرد کی 1 گواہی کیوں ہے؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کپڑا بدن پہ ڈالو، میں کیوں ڈالوں؟ پروٹیسٹ کر رہا ہوں. تو مسلمانوں میں بھی ایک پروٹیسٹنٹ کا گروپ، یہ اب نام کوئی بھی دو، یہ پروٹیسٹنٹ ہے جو قانون پروردگار عالم کے خلاف نکلے، اللہ کے خلاف. ایک مرتبہ حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، سسٹم کے خلاف آپ پروٹیسٹ کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی پالیسیاں اچھی نہیں لگتی. لیکن اللہ کے خلاف بندہ پروٹیسٹ کرے، اور انہوں نے کیا. کرسچنز نے نام بھی رکھا پروٹیسٹنٹ. جو کیتھولک کے خلاف، پادریوں کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا. آج پوری سوسائٹی دین گریز ہے، دین سے دور ہے. اسی طرح آپ کے اندر، آپ کی نسلوں کے اندر احترام. مسلمانوں کے اندر فرقہ بنایا، امام بارگاہ کا دشمن، علم کا دشمن، تعزیے کا دشمن، پرچم حسین کا دشمن. علم کے نیچے گزرو نکاح باطل ہو جائے گا، حسین کے نام کو دیکھو گے یہ ہو جائے گا، مزارات پہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا، نبی کی قبر کی طرف سلام کرو گے تو یہ بدعت. اور یہ ایسا فرقہ، قرآن کی ان کے یہاں بھی کوئی عزت و احترام نہیں ہے. پاؤں پہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوتے ہیں تو پاؤں نبی کی قبر کی طرف کرتے ہیں. بے ادبی اور بے احترامی جب معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، وہ معاشرہ بڑی آسانی سے سیکولر بن جاتا ہے، لبرل بن جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا جتنے ایکسٹریمسٹ حکم ان کے تھے، تکفیری فتوے ان کے تھے، اور فوراً اچانک سے وہ معاشرہ کیا بن رہا ہے؟ ابھی سیکولر بن رہا ہے. یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ ایک معاشرہ اتنا ایکسٹریمسٹ کہ ہم کہیں ان سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے. بڑی بڑی داڑیاں، نمازیں، ہاں، اللہ کا نام، توحید کا نام، کعبے کا طواف، اور دن بھر اللہ 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 اللہ. اور اسی معاشرے میں سیکولرزم آ گیا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اتنی تیزی سے کہ آپ کی سوچ ہے. کنسرٹ ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، سنیما بن رہے ہیں، اب تو سنا مندر بھی بن رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے.
کیوں؟ کیونکہ پہلے ان کو بہترام بناؤ. جب یہ نبی کا احترام نہیں کریں گے نا، ہم جیسا ہے، مر چکا ہے، الیاذ باللہ، مردہ ہے، کیا کرو گے اس کی طرف دیکھ کے؟ ادب ختم ہو گیا نا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهِيَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر شعائر خدا کی عزت اور احترام ہے تو تیرے دل میں خوف خدا ہوگا، پھر تو گناہ نہیں کرے گا. ممکن نہیں کوئی عاشق حسین اور گناہ کرے، ممکن نہیں کوئی عاشق علی اور گناہ کی طرف جائے. کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ سلمان گناہ کرے، حبیب گناہ کرے، مالک اشتر گناہ کرے، خمینی گناہ کرے، حسینی گناہ کرے؟ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ من تقوی القلوب. عباس بنے شاعر کے احترام کی وجہ سے. یہ علم پرستی نہیں ہے، یہ لکڑی پرستی نہیں ہے، یہ عزت ہے، نسبت ہے. تو حجر اسود کو چومتا ہے، کیوں چومتا ہے؟ وہ بھی تو پتھر ہے بندے خدا. نسبت خدا سے، سعی صفا و مروہ کرتا ہے. ان پہاڑیوں میں کیا رکھا ہے؟ ہاجرہ اللہ کی اطاعت کے لیے گئی تھی، اللہ نے کہا اسے یاد کرو، اس نے میرا نام زندہ رکھا، اس کے نام سے میرا نام زندہ ہوگا. حسین نے خدا کا نام زندہ رکھا. تو یہ ایک سازش ہے. آج آپ پروٹیسٹ کریں گے، قرآن جلایا گیا سویڈن میں، اس سے پہلے ڈنمارک میں، لیکن عوام سے زیادہ حکمرانوں کا کام ہے مقتدر حلقوں، کیونکہ ان کے دل میں شاعر کا کوئی احترام ہے ہی نہیں. قرآن کا احترام وہی کرے گا نا جو قرآن پہ عمل کرے گا. نمازی وہ ہیں نہیں، شرابی وہ پہلے سے ہیں، وعدہ خلاف تو وہ ہیں، جھوٹے تو وہ پہلے سے ہیں، جھوٹے وعدے عوام کو دینا. تو ان کے دل میں تو اس قرآن کا کوئی احترام ہے نہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پھر عوام کے پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں نا. ورنہ اگر غیرت ملی ہوتی ان ملکوں کے سفارت خانے نہ بند کر دیے جاتے تھوڑے ٹائم کے لیے. ایک عالم دین سعودی عرب نے اس کا گلا کاٹا تھا، آیت اللہ نمر. 4-5 سالوں کے لیے ایران ایمبیسی بند کر دی. 4-5 سالوں کے لیے. نمر ایرانی نہیں تھا، شیعہ تھا. موت العالم موت العالم ہوتا ہے کہ اگر تو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرے گا، وہ کسی بھی فرقے کا ہو. دشمن کی یہ سازش شروع سے رہی ہے کہ آپ کی نسلوں کو، کیونکہ یہ پورا پلان ہے کہ مسلمانوں کو سیکولر بنایا جائے. اب وہ وہابیت کو کلوز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اب ایکسٹریمسٹ مسلمان کے جتنے گروہ ہیں ان کو بند کرنے کا پیغام آ دیا ہے. بھائی جتنے بھی ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کو بند کرو. اب ان کے جتنے بھی فنکشنز ہیں یا تہوار ہیں یا رسومات ہیں ان کو فیسٹیول کا نام دو. وہ بیداری ختم کر دو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جلوس، آپ کی آزاداریاں دشمن کے لیے کتنا خطرہ رکھتی ہیں. واللہ اگر قومیں نظریاتی بن جائیں ان جلوسوں سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. 35 ایئر صدام عراق میرا جلوس نہیں نکلنے دیتا تھا. کیوں؟ اب اسے پتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی جلسہ بھی کرے، کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. یہ بھی افسوس کا مقام ہے، آج کل مجالس بھی سیاسی جلسوں کی شکل اختیار کر گئی ہیں. میرے مولوی کا رش کتنا ہے اور تیرے مولوی کا رش کتنا ہے. بھائی یہ معیار تھوڑی ہے، نمبر بازیاں ہو رہی ہیں. کوئی پارٹی پیسے خرچ کر کے بھی بڑی مشکل سے 2 لاکھ 4 لاکھ لوگ جمع کرتی ہے. یہاں عاشورہ کا دن آتا ہے، حسین کے نام پہ بچے بوڑھے سب باہر نکل آتے ہیں. یہ کس قوم کے پاس یہ جذبہ ہے مجھے بتائیے؟ پوری دنیا میں کون سی قوم ہے جو اپنے اتنے لوگ باہر نکالے؟ یہ ٹریننگ تھی مکتب اہل بیت میں تاکہ اپنے حق کے لیے بندہ باہر نکلنے کا جذبہ رکھے. کسی اور کو نکالنا بڑا مشکل ہے، لیکن شیعوں کو تو ٹریننگ ہے. لوگ 3 دن کا دھرنا نہیں دے پاتے، شیعوں کو کیا ہے؟ دھرنا دیں گے، نوحیں پڑھتے رہیں گے، مولا کا نام لیتے رہیں گے. ہمارے تو بچے کو ٹریننگ ہے نا باہر نکلنے کی. اس چیز سے بڑا خطرہ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے جلوس نکلے لیکن اس کو اینگل نہ ملے. صدام کہتا تھا اگر یہ جلوس نکلے اور سب نے میرے خلاف آواز اٹھانا بلند کر دی، وہ کہتا تھا یزید پہ لعنت کرو، میرا نام نہیں لینا. یہ مت کہنا کہ میں آج کا یزید ہوں. اب پرانے والے یزید سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نئے یزید کا نام نہیں لو. ہاں ہم بھی حسین کا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن نیا لیڈر ہمیں نہ دکھانا، کیونکہ اتنے بڑے مجمع کو اگر کوئی لیڈ کرنے آ گیا تو یہ مجمع کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے. پھر قوموں میں لیڈر نہیں بننے دیے جاتے، لیڈروں کو مار دیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، اختلافات پھیلائے جاتے ہیں، ٹولوں میں فرقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ مسئلہ مسلمانوں سے نہیں. آپ سیکولر بن جائیں ان کو کوئی ایشو نہیں. مسئلہ دینداری سے ہے، مسئلہ حجاب سے ہے، مسئلہ عفت سے ہے، مسئلہ حیا سے ہے، مسئلہ قال رسول اللہ سے ہے. اگر کوئی دینی حکومت بنی تھی، ایک وہابی ذہنیت کا آدمی تھا، اس نے کہا ایران میں بڑا ظلم ہے اہل سنت پہ. تو پاکستانی صاحب کھڑے ہوئے تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جتنا ظلم ایران میں سنیوں پر ہے تم اتنا ہی کرو ہمارے اوپر پاکستان میں.
جتنی آسائشیں ملی ہوئی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بائی روڈ جائیں پاکستان کے بلوچستان سے، اور جیسے چابہار میں آپ ان ہوں گے، چابہار سے ایران شہر چلے جائیں، وہاں سے جتنے بھی اہل سنت کے علاقے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی بلوچ ہیں یہ بھی بلوچ ہیں، لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، گاڑیاں ہیں، شہر کی ڈیولپمنٹس ہیں، سب کچھ ہیں، کیونکہ شیعت میں تعصب ہے ہی نہیں. معذرت چاہتا ہوں آج یا علی، کیونکہ قرآن سوزی کا واقعہ ہوا تھا، تو اس پہ کیونکہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے، سائیکلوجیکلی وہ آپ کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے مد مقابل واقعاً ہمارے یہاں بھی عظمت قرآن، عظمت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پہ بار بار اپنے بچوں کو بتایا جائے. حبیب ابن مظاہر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھتے تھے، 24 گھنٹے. امام حسین کے لیے مشہور ہے کہ تقریباً 300 آیتیں یا کتنی آیتیں امام حسین پڑھا کرتے تھے. مولا علی کے لیے تو مشہور ہے، امام خمینی کے لیے مشہور ہے، جب بھی وقت ملتا تھا جیب سے قرآن نکالتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. اپنے بچوں کو قرآن سے انس دلاؤ، صرف تجوید کی کلاسوں میں نہ بھیجو، یہ بھی سکھاؤ، تھوڑا بہت ترجمہ، تھوڑی بہت تفسیر. قراتی کی تفسیر بہت بہترین تفسیر ہے، تفسیر نور جو عوامانہ تفسیر ہے. ڈیلی 1 آیت 2 آیتیں، ماں بیٹی باپ یا آپس میں بیٹھ جائیں 4-5 لوگ، چلو جمعے کے دن ایک دن مختص کر لو کہ جمعے کے دن ہم قرآن کی 5 آیتیں پڑھیں گے، آدھا صفحہ پڑھیں گے. یہ روٹین جب آپ کی زندگی میں بن جائے گی نا تو زندگی میں نور بھی آئے گا، بیماریاں بھی دور ہوں گی، گھروں میں رحمتیں بھی نازل ہوں گی. ہم نے قرآن رکھا ہے کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. امام حسین رکھا ہے ہم نے محرم کے لیے. مہینے سجائے ہوئے نا، اور دسمبر کا مہینہ نیو ایئر آتا ہے، وہ ناچ گانے کا مہینہ آ جاتا ہے. ایسے نہ کریں. ہر سال مومن کا، ہر دن مومن کا اطاعت خدا میں گزرے، محبت اہل بیت میں گزرے، کیونکہ رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا محمد اور آل محمد کا نور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.